بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عامر انفو ٹی وی۔ ناظرین، کیا ختنہ نہ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا؟ کیا سب ہی نبیوں نے ختنہ کیا تھا؟ کتنے نبی مختون پیدا ہوئے تھے؟ کیا آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مختون پیدا ہوئے تھے؟ کائنات میں سب سے پہلے کس نبی نے ختنہ کروائے؟ کون کون سے مذاہب میں ختنے کیے جاتے ہیں؟ اور مصر میں عورتوں کے ختنے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، ختنہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے اور فطرت میں داخل ہے۔ احادیث کرام میں اس عمل کے اہتمام کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ناظرین، بغیر عذر کم عمری میں مسلمان بچے کا ختنہ نہ کروایا جائے تو والدین گناہ گار ہوں گے، مگر ایسا نہیں کہ کسی کی ختنہ نہ ہوئی ہو، اس نے اپنے بچے کی ختنہ نہ کروائی ہو تو اس کا اسلام جاتا رہے گا۔ ناظرین، ختنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا گیا ہے، اور آپ کی بعثت سے قبل بھی عرب میں ختنہ کا رواج تھا۔ ختنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت قرار دیا ہے، مگر تاریخ میں اس کے بارے میں کوئی یقینی علم نہیں کہ کون کون سے نبی مختون پیدا ہوئے، مگر انبیاء کرام میں 18 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مختون پیدا ہوئے، مگر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے یا نہیں، اس بارے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ الخصائص الکبریٰ میں علامہ سیوطی نے تاریخ ابن عساکر اور ابن عدی کے حوالے سے حضرت ابن عباس اور ابن عمر کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف بریدہ اور مختون شدہ پیدا ہوئے۔ ناظرین، دوسری روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مختون پیدا ہوئے۔ علامہ شافعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف کریم کے مختون پیدا ہونے کے سلسلے میں روایت مختلف ہیں، لیکن ان میں سے اکثر روایات صحیح نہیں ہیں۔ حاکم کے اس قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختون پیدا ہونے کی روایات متواتر ہیں۔ اس قول کو رد کرنے میں علامہ ذہبی نے تفسیر میں کلام کیا ہے کہ محدثین کے نزدیک اس قسم کی روایات ضعیف ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ بعض محققین عواز فرماتے ہیں کہ درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کا مجھ پر جو انعام و کرم ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا ہوں اور میرا 70 کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ناظرین، یہ بات شان احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ختنہ کا رواج تھا۔ باضابطہ تشریعی حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اسے ملی۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام مختون پیدا ہوئے ہیں، جبکہ علامہ سیوطی صرف 18 انبیاء کے بارے میں پیدائشی طور پر مختون لکھتے ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ختنہ کی تشریعی حیثیت باضابطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کی سنت سے شروع ہوئی۔ ان سے پہلے بھی ختنہ موجود تھا، مگر اس کی حیثیت دوسری تھی۔ ختنہ کی حقیقت یہ ہے کہ عضو تناسل کا گوشت پر جو جلد ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ یہ حصہ پوری طرح کھل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں، بعض روایتوں میں 120 سال کی عمر میں خود اپنا ختنہ فرمایا۔ مسلمان کے لیے ختنہ کو سنت موقدہ قرار دینے کی وجہ یہی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں کی سنت رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پیغمبروں کا طریقہ قابل تقلید ہے۔ ناظرین، طبی اعتبار سے ختنہ کی
افادیت کی ایک تسلیم شدہ عمل ہے، جہاں تک کہ بعض غیر مسلم ممالک بھی اس کے طبی فوائد کی وجہ سے ختنہ کروا رہے ہیں۔ ختنہ کرنے سے انسان کینسر سے محفوظ رہتا ہے، نفاست کا خاطرہ خواہ فائدہ ہوتا ہے، جامعہ میں لذت بخش ہے۔ مردوں کے لیے ختنہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیمی رائج رہی ہے، اور جب اسلام آیا تو اس نے بھی انہیں اس سنت پر برقرار رکھا اور اسے مذہبی شاعرے میں شامل فرمایا۔ ناظرین، قدیم زمانے میں ختنہ کی رسم مذہبی رسومات کی جز رہی ہے۔ اہل قدیم کے مصر میں اس کا رواج تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے یہودیوں میں رائج کیا، اور آج تک یہودیوں میں یہ رسم رائج ہے۔ مسیحیت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ناظرین، قبطی اور حبشی مسیحیوں میں یہ اب بھی رائج ہے۔ دنیا کے ہر ممالک میں کسی نہ کسی شکل میں ختنہ کا رواج موجود ہے۔ یہودیوں، قبطی اور حبشی مسیحیوں کی طرح مسلمانوں کو بھی یہ لازمی ہے۔ موجودہ دور میں لوگ حفظان صحت کے لیے بھی ختنہ کرواتے ہیں۔ عورتوں کے ختنہ کا رواج افریقہ، جنوبی افریقہ اور مصر کے بعض قبائل اور مشرق کے قریب میں رائج ہے۔ ناظرین، یہ باتیں غور طلب ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچے کے اوز تناسل کا زائد چمڑا کاٹا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں ختنہ کی عمر 7 سے 12 تک ہوتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن ختنہ کروانا ضروری ہے۔ اگر ایسا بوڑھا شخص جس میں ختنہ کروانے کی طاقت نہیں، اس کی حجات نہیں، اگر کوئی بالغ شخص اسلام قبول کرے، اگر تو وہ اپنا ختنہ خود کر سکتا ہے تو کرے، نہیں تو کسی اور سے کروانا صحیح نہیں۔ اولاد کا ختنہ کروانا باپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ نہیں ہو تو اس کا دادا اور باقی دوسرے اقرباء کا یہ کام نہیں کہ بچہ ان کی اقرباء عیال میں ہو۔ امام بخاری نے مسلمانوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے جہاں اور باتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں ختنہ کو بھی خصوصی علامت قرار دیا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں آج بھی عرب اور مصر میں عورتوں کے ختنے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتب فقہ میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ ختنے کے بعد عورت کے ساتھ ہم بستری کا لطف بڑھ جاتا ہے، اس لیے عورت کے ختنے کو شرعاً پسند کیا گیا ہے۔ البتہ اکثر علماء نے اسے سنت قرار نہیں دیا ہے۔ ناظرین، عورتوں کے ختنہ کروانا کوئی واجب تاکید نہیں ہے، البتہ اس علم سنت یا مستحب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ تاہم اتنی بات طے ہے کہ ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ختنہ کرنے والی عورت کو بے تاکید کی ہے کہ زیادہ کھال نہ کاٹے کریں۔ ناظرین، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مردوں کا ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کی ختنہ باعث عزت ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کے ختنہ کا رواج نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔